یونان کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان ارسطو، جسے انگریزی میں ایرسٹوٹل کے نام سے پکارا جاتا ہے، 384 قبل مسیح سے لے کر 322 قبل مسیح کا دور قدیم کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان ارسطو تھا۔ اس نے باضابطہ لاجک یعنی منطق کے مطالعے کا آغاز کیا، فلسفے کے ہر متعلقہ شاخ پر حسب خواہش کام کیا، علاوہ ازیں سائنس میں بے شمار اضافے کیے۔ آج ارسطو کے متعدد نظریات متروک ہو چکے ہیں یعنی ختم ہو چکے ہیں، مگر اس کے انفرادی نظریات سے زیادہ اس کی تحریروں میں ایک عقلی رویہ موجود ہے۔ ارسطو کی تحریروں میں رویہ نمایاں ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے کا ہر پہلو وجہ فکر اور تجزیے کا موضوع بن سکتا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ زیادہ پنپتا تھا، کائناتی نظام ایک حسن اتفاق یا جادو یا غیر مستقل طبیعت کی حامل الہامی ہستیوں کی مستیوں کے تحت چل رہا ہے۔ ارسطو کا رویہ عقلی قوانین کے مطابق نشوونما پاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ طبیعی یعنی طبیعیات دنیا کے ہر جملہ پہلو کے ایک باضابطہ جانچ کرے، اور اس سے اس روایت نے جنم لیا کہ نتائج عکس کرنے کے لیے تجرباتی مشاہدات اور منطقی وجوہات دونوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان رویوں نے جو روایت پرستی، توہم پرستی اور باطنیت کی ضد ہیں، مغربی تہذیب پر اپنے انمٹ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ارسطو کی پیدائش مقدونیہ کے ایک قصبے اسٹاگرا میں 384 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کا باپ ایک نمایاں طبیب تھا۔ 17 سال کی عمر میں ارسطو ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوا۔ 20 برس تک وہاں اس نے زندگی گزاری۔ افلاطون کی موت کے کچھ عرصے بعد اس نے اکیڈمی کو چھوڑ دیا۔ ارسطو کو وراثت میں علم حیاتیات اور سائنس میں دلچسپی کا ہنر ملا۔ بعد ازاں افلاطون کے زیر نگرانی اس کی فلسفیانہ سوچ بچار میں دلچسپی بڑھی۔ سن 324 قبل مسیح میں ارسطو سکندر اعظم کا ذاتی معلم بنایا گیا، جس وقت سکندر اعظم کی عمر 13 برس تھی۔ ارسطو کئی سالوں تک سکندر کی تعلیم و تربیت کرتا رہا۔ سن 335 قبل مسیح میں سکندر کے بادشاہ بننے کے بعد ارسطو مقدونیہ سے ایتھنز واپس آ گیا، جہاں اس نے اپنا مدرسہ لائشیم کے نام سے قائم کیا۔ اگلے 12 برس اس نے ایتھنز میں گزارے۔ ارسطو کا یہ دور سکندر کی لشکر کشی اور فتوحات کے سلسلے سے قطعاً نہیں میل کھاتا تھا۔ سکندر اعظم نے اس ضمن میں اپنے استاد سے کوئی مشورہ نہیں کیا، لیکن اس کی علمی تحقیقات کے لیے کبھی بھی مالی امداد بند نہیں کی۔ غالباً تاریخ میں ایک بہترین مثال تھی کہ ایک سائنسدان کو اس قدر کثیر مقدار میں حکومتی امداد سے نوازا گیا، بلکہ آنے والی کئی صدیوں تک اس طرح کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مگر اس کے باوجود ارسطو اور سکندر اعظم کے رابطوں میں کچھ خرابی بھی تھی۔ ارسطو کو سکندر اعظم کا آمرانہ رویہ ناپسند تھا، اور جب سکندر اعظم نے اس کے بھانجے کی گردن زنی کی یعنی گردن اڑا دی تو دراصل وہ ارسطو کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ سن 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ دشمن عناصر نے ایتھنز کا اقتدار سنبھال لیا۔ ارسطو کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور 76 برس قبل ہونے والے سقراط کے انجام کے پیش نظر ارسطو نے شہر سے فرار حاصل کی۔ اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو فلسفے کے خلاف گناہ کے ارتکاب کا دوسرا موقع حاصل نہ کرنے دے گا۔ چند ماہ بعد ہی 62 برس کی عمر میں سن 322 قبل مسیح میں جلا وطنی میں ہی ارسطو کا انتقال ہو گیا۔ ارسطو کی تحاریر کی تعداد ہی حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ قدیم تحریروں میں اس کی کتابوں کی تعداد 170 لکھی جاتی ہے، جس میں سے محض 47 باقی بچ سکی ہیں، لیکن اس کی کتابوں کی طرح اس کا بحر علمی پر عبور بھی حیران کن ہے۔ اس کی سائنسی تحریروں میں اس دور کے سائنسی علوم پر مشتمل ایک قاموس بھی شامل ہے۔ ارسطو نے ایسٹرونومی، علم فلکیات، زوالوجی حیوانیات، علم تولید، جغرافیہ یعنی جغرافی
اور جیولوجی، فزکس اور اناٹمی اور نیچرل سائنسز، فلاسفی، لنگوسٹک، اکنامکس، پولیٹکس اور سائیکالوجی کے علاوہ قدیم یونانیوں کے علم کی ہر شاخ پر بہت زیادہ کام کیا۔ اس کی سائنسی تحریر کا ایک حصہ پہلے سے حاصل شدہ معلومات کی تدوین اور ترتیب پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ ان معلومات پر مشتمل ہے جو اس کے اجرت دار معاونین نے اس کی حاصل کی تھی، جبکہ باقی حصہ خود اس کے اپنے ان گنت مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ علم کے ہر میدان میں ایک مشاغ ماہر کی حیثیت سے قدم جمانے کے لیے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ارسطو کا مرتبہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ وہ ایک حقیقی فلسفی بھی تھا۔ اس نے نظریاتی فلسفے کے ہر شعبے میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ اس نے ان موضوعات پر طبع آزمائی بھی کی ہے: اخلاقیات، ما بعد الطبیعیات، نفسیات، معاشیات، الہیات، سیاسیات، خطابت اور جمالیات۔ علاوہ ازیں اس نے تعلیم و تدریس، شاعری، وحشی رسم و رواج اور ایتھنز کے آئین کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے۔ اس کے تقابلی جائزے کا موضوع متعدد ریاستوں کے آئین کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ اس کے بہترین کاموں میں منطق یعنی لاجک کا نظریہ تھا۔ ارسطو کو عمومی طور پر فلسفے کی ایک اہم شاخ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہن کی منطقی ہیئت کا نتیجہ تھا کہ اس قدر شعبوں میں امتیاز اور دانائی اختیار کی۔ وہ اپنے خیالات کو منظم کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی پیش کردہ معروضات اور درجہ بندی نے مختلف شعبۂ ہائے علم کو بنیادی فکر مہیا کی ہے۔ نہ تو وہ شریعت پسند تھا اور نہ ہی انتہا پسند۔ وہ عملی عقل کا نمائندہ تھا۔ اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی، لیکن حیرت اس پر کہ فکر کی وسیع خاموش میں ارسطو سے غیر مناسب حرکتیں کم ہوئیں۔ آنے والے تمام مغربی مفکرین ارسطو کی سوچ سے بہت متاثر تھے۔ زمانہ قدیم اور وسطیٰ میں اس کی تحریر کے لاطینی، شامی، عربی، اطالوی، فرانسیسی، عبرانی، جرمن، انگریزی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ یونانی اور بازنطینی مفکرین اور فلسفی بھی ارسطو کی سوچ سے متاثر تھے، حتیٰ کہ اسلامی فلسفے پر ارسطو کے گہرے اثرات ہیں۔ یورپی سوچ پر ارسطو کے فکر و فلسفے نے صدیوں تک حکمرانی کی۔ معروف مسلم فلسفی ابن رشد نے عربی فلسفے میں اسلامی الہیات اور ارسطو کی ذہانت پسندی کو ہم آہنگ کرنے کی بھی سعی کی تھی۔ زمانہ وسطیٰ میں یہودیوں کے اہم مفکر میمونائڈس نے بھی ارسطو سے متاثر ہو کے یہودیوں کے لیے ایسی ہی ترتیب دی تھی، لیکن ایک مسیحی عالم سینٹ تھامس آکوینس نے سما تھیولوجیکا جیسی عظیم کتاب لکھنے کا کام کیا۔ ارسطو سے متاثر ہوئے فلسفیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ زمانہ وسطیٰ کے لوگ ارسطو سے اس قدر متاثر تھے کہ اس کو دیوتا کی طرح محترم اور مقدس جانتے تھے۔ اس کی تحریریں ایک طریقے سے عقلی پردہ بن گئی، جس کے سبب مزید تحقیقات کا منظرنامہ گم ہو گیا۔ وہ علم کی مشعل نہ بن سکا، جبکہ ارسطو مشاہدہ اور سوچ کو پسند کرتا تھا، اور یہ سوچ اس کے مزاج سے تال میل نہیں کھاتی تھی، جو بعد میں آنے والی نسلوں نے اس کے خیالات سے روا رکھی۔ ارسطو کے چند نظریات آج کے معیارات کے حوالے سے انتہائی قدیم سوچ کے حامل معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے غلامی کے حق میں یہ دلیل دی تھی کہ یہ فطرت کے قوانین کے مطابق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عورت قدرتی طور پر کم تر مخلوق ہے، اور اس کے یہ دونوں خیالات اس کے دور کے رائج الوقت نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاہم ارسطو کے چند تصورات حیران کن انداز میں جدت لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے، اور جن لوگوں نے انسان کو منظم کرنے کے لیے متعلق سوچ بچار کیا، وہ متفق رائے ہے کہ سلطنتوں کی تقدیر کا انحصار نوجوانوں کی خواندگی یعنی تعلیم و تربیت پر ہے۔ ارسطو کے دور میں بلا شبہ عوامی تعلیم و تربیت کا تصور موجود نہیں تھا۔ گزشتہ چند ادوار کے دوران ارسطو کے اثرات اور حیثیت میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر یہ محسوس کرتا
ہوتا ہے کہ اس کے اثرات گہرے ہیں اور اتنے عرصے قائم رہیں گے، مگر اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ اس فہرست میں اس کا درجہ زیادہ بلند نہ ہو سکا، مگر موجودہ ترتیب میں اس کا درجہ اس سے بیشتر 12 لوگوں کی غیر معمولی اہمیت کے سبب متعین ہوا تھا۔